اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم اس عہد پر قائم رہیں گے، میں تمہارا اور تم میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، میری قبر تمہاری قبروں میں ہوگی اور میرا گھر تمہارے گھروں میں۔ جن کے ساتھ تم لڑو گے میں بھی لڑوں گا، جن کے ساتھ صلح کرو گے میں بھی کروں گا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے یہ عہد و پیمان کر چکے تو مکہ کے رہنے والوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ وہ اور بھی برافروختہ ہوئے اور انہوں نے آپ کے شہید کرنے کا مشورہ کیا اور یہ تجویز طے ہوئی کہ ہر قوم میں سے ایک ایک آدمی جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مسلح کھڑے رہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سب کے سب ایک ہی دفعہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ اکثر صحابہ تو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ کفار کے مشورہ کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اجازت کے بعد آپ ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے اور ہجرت کی خوش خبری سنائی۔ ابو بکر صدیق نے 2 سواریاں پہلے سے خرید لی تھیں اور ایک غلام کو اجرت پر رہبری کے لیے مقرر کیا اور اونٹیاں اس کے حوالے کی کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر اونٹیاں لے آئیں اور آپس میں رات کو ملنے کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی۔ جس رات کو آپ ہجرت کرنے والے تھے، کفار حسب مشورہ دروازہ پر جمع ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی کو بستر پر سونے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی کو کیا عذر تھا، وہ تو جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ حکم پاتے ہی کپڑا تان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دی اور مٹھی بھر مٹی لے کر چند آیات کلام مجید پڑھ کر مٹی کفار کی طرف پھینکی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سروں پر جا گری اور سب غافل ہو گئے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر ابو بکر کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے سے مقام مقررہ پر منتظر تھے۔ انہیں ساتھ لے کر مکے سے شمال کی طرف سور نامی ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے اور غار کو صاف کر کے حضور کو اندر لے گئے۔ جس غار میں چھپنے کا ارادہ تھا وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غار کے اندر چلے گئے اور غار کو صاف کر کے حضور کو غار کے اندر لے گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر کفار ظالم ساری رات دروازے پر حضور کا انتظار کرتے رہے۔ صبح تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو آپ کے گھر میں داخل ہوئے لیکن آپ کو نہ پایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بستر پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے نبی کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا، اپنے نبی کا حال خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر نہایت ہی شرمسار ہو کر یقین کر لیا کہ آپ مدینے کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہر 4 اطراف میں انہوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ کو مدینے نہ جانے دیں اور پکڑ کر شہید کر ڈالیں۔ یہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے منہ پر آ پہنچے جہاں آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بیٹھے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس غار کے منہ پر ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اہل مکہ کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آدمی نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتر نے انڈے دے دیے تھے۔ غرض 3 دن تک آپ غار میں رہے اور حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھانے پینے کی ضروری چیزیں پہنچاتے رہے اور اہل مکہ کے مشوروں سے خبر دیتے رہے۔ تیسرے دن وہی شخص جسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا 2 اونٹ لایا اور حضرت ابوبکر اپنے غلام عامر کے ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور ایک پر جناب سید البشر رونق افروز ہو کر عبداللہ بن اریقط کے ساتھ مکہ مکرمہ ذاتہ اللہ شرفہ کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں ایک بڑھیا کے گھر آپ کا گزر ہوا، وہاں ایک دبلی سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا، اجازت ہو تو میں اس کا دودھ لوں؟
اس نے کہا قربان جاؤں میں تو اجازت دیتی ہوں مگر اس دبلاپے میں دودھ کہاں؟ آپ نے اللہ کا نام لے کر اسے دوہنا شروع کیا تو اس قدر دودھ نکلا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا اور اس بڑھیا کے گھر میں بھی بہت سا دودھ بچ گیا۔ یہ حال دیکھ کر بڑھیا اور اس کا خاوند ایمان لے آئے۔ جب مدینے والے کو خبر ہوئی کہ آپ شہر کے نزدیک آ گئے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے استقبال کو آئے اور بڑی تعظیم و تقریب کے ساتھ خوشی خوشی آپ کو شہر میں لے گئے۔ سب سے پہلے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہے، پھر وہاں ایک مسجد بنوائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اور اب وہاں ایک بڑی عالیشان عمارت بن گئی ہے۔ جب آپ کے رہنے کے واسطے گھر، وعظ و نصیحت کرنے اور نماز پڑھنے کے واسطے مسجد بن گئی تو آپ وہیں جا رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی مکہ سے مدینہ میں بلا لیا۔ اس کے بعد آپ اپنی وفات تک مدینہ ہی میں رہے اور اپنے پاک مذہب اسلام کو پھیلاتے رہے۔ یہ بات عرب کے بت پرستوں اور عیسائیوں و یہودیوں کو بہت ناگواری گزری اور وہ آپ سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے، مگر آخرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور وہاں کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا۔ بعد اس کے عرب کے اور قبیلے بھی آہستہ آہستہ ایمان لائے۔ آپ کے سامنے ہی سارے عرب میں آپ کا سچا اور پاک مذہب اسلام بہت اچھی طرح پھیل گیا اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں 11 سن ہجری میں وفات پائی اور مدینہ ہی میں آپ کا مزار مقدس بنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے لوگوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی، وہ شرک اور بت پرستی کرتے تھے۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے سب کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، ہم اس کی بندگی کریں، اس سے اپنی مرادیں مانگیں، وہی ایک اکیلا خدا سب جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کی مرادیں بڑھلاتا ہے، ہر ایک چیز کی پوری نگہبانی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اسے پوجے یا اسے اپنا خدا سمجھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ایسے راست گو اور امانت دار تھے کہ لوگوں میں الامین کے نام سے مشہور تھے۔ ہر ایک آدمی آپ کی خوش خلقی اور نیک عادتوں سے خوش تھا۔ جس زمانہ میں آپ پیغمبر ہوئے اور لوگوں کے جھوٹے معبودوں کی برائیاں بیان کیں تو لوگ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اس زمانہ میں بھی لوگ آپ کی نیک خصلتوں کی مداح تھے اور جب کبھی کوئی ناواقف آپ کا حال پوچھتا تو وہ آپ کی تعریف کرتے۔ بس ہر ایک مسلمان کا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ایسا نیک بن جائے کہ خدا اور رسول اس سے راضی ہوں، اور دوست تو دوست، دشمن بھی اس کی تعریف کریں، اس کو اچھا جانیں اور اس کی عزت کریں۔ آپ کو اور آپ کے پیروں کو مکہ کے لوگوں نے بہت ستایا، سخت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اکثر اپنے وطن کو چھوڑ کر اور ملکوں کو چلے گئے اور آخرکار آپ کو بھی اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، مگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متحمل تھے کہ ان مصیبتوں کو جھیلتے مگر اف تک نہ کرتے اور بڑے صبر سے تکلیفیں سہتے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ خدا کے راستے میں جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرا نہ جائے، کسی طرح کا شکوہ شکایت نہ کرے اور صبر سے اسے سہے۔ آپ نے ہزاروں مصیبتیں سہیں، لاکھوں اور دکھ اٹھائے، مگر جس نیک کام کو شروع کیا تھا اسے ہرگز نہ چھوڑا اور جب تک اسے پورا نہ کر لیا آرام نہ لیا۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ جس کام کو شروع کریں، تکلیف بھی سہے اور مصیبتیں اٹھائیں، مگر اس کام کو پورا ہی کریں۔ آپ نے اپنے ہم وطنوں کو جو تعلیم دی اور برے کاموں سے روکا، اس سے آپ کو اپنا نام مشہور کرنا یا عزت جتا کر دولت پیدا کرنا یا بادشاہ بننا یا بادشاہ کہلانا یا اسی قسم کی کسی اور غرض کا پورا کرنا ہرگز مقصود نہ تھا، بلکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ یہ لوگ اگر باطل طریقوں اور بیہودہ عقیدوں پر قائم رہیں گے تو عذاب آخرت کے مستحق ہوں گے اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ وہ اور بھی بہت سے برے کام کیا کرتے تھے اور آپس میں بھی بے ایمانی اور بے انصافی کا برتاؤ کرتے تھے۔
آپ کو خدا کی طرف سے یہ کام سپرد ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے ان کے برے برتاؤ اور برے عقیدوں کی برائی بیان کریں اور اپنے مقدور کے موافق انہیں ان سے روکیں۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور لاکھوں آدمیوں کو بچا لیا جو دوزخ کے آگ میں گرنے والے تھے۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ جب کسی کو برا کام کرتے دیکھو یا کسی کو مصیبت میں گرفتار پاؤ تو سچے دل سے اس کی مدد کرو، اچھے طریق سے اس کو گناہ سے بچاؤ، اور جو کام کرو خدا کی خوشنودی کے واسطے کرو، لوگوں کے دکھاوے یا اپنے غرض کو پورا کرنے کے لیے ہرگز نہ کرو۔ مکہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوا ہو یا کسی طرح کا لالچ اس کو دیا گیا ہو، بلکہ یہ سب لوگ سچے دل سے مسلمان ہوئے۔ کسی طرح کا دباؤ ان پر نہیں ڈالا گیا اور نہ کوئی لالچ دیا گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ سینکڑوں آدمی جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے ان کو تو گلی کوچوں میں پھرنا اور آرام سے گھر میں بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کے دشمنی کا زور تھا۔ بس ایسے وقت میں ان پر حضرت کا کوئی دباؤ نہ تھا۔ ہاں، اگر ڈر تھا تو خدا کا اور ان کے عذاب کا اندیشہ تھا۔ تو اپنے برے کاموں اور برے عقیدوں کی سزا کا یہی سبب تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آخرت کے عذاب کے سامنے دنیا کی مشکلوں اور قوم کی ملامتوں کو کچھ نہ سمجھا اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کو پسند نہ کیا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی کی مصیبتوں کو خوشی سے سہا۔ خدا ان سب پر رحم کرے اور اپنی بخشش کے سائے میں رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی پیروی کریں اور آخرت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدا کا یہی کلام، جسے ہم کلام اللہ یا قرآن مجید کہتے ہیں، لوگوں کو سناتے تھے، ہر وقت اسی کو پڑھتے تھے، اور اسی کلام پاک کو سن کر لاکھوں مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ بس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب پاک کو پڑھے اور کوشش کرے کہ اس کا مطلب اور اس کے معنی سمجھنے کے قابل ہو جائے، تاکہ خدا تعالیٰ کے جو حکم اس میں لکھے ہیں ان کو سمجھ سکے، اور ان حکموں کو نہ ماننے کی جو سزا خدا تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہو۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔